الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء میں آج ہم آیت 166 کو پڑھیں گے۔ پیچھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے ایک مطالبے کا جواب دے رہے ہیں کہ یہود نے یہ چاہا کہ ایک آسمان سے کتاب اترے اور ہم تب اس کو مانیں گے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ان کی جو کرتوت رہے ہیں ماضی میں اور ابھی بھی وہی ہیں، اس لیے یہ نہیں مانیں گے۔ تو ایک تو یہ جواب دیا تھا۔ دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ یہ راسخون فی العلم کی طرح نہیں ہیں، اس لیے بھی یہ نہیں مانیں گے۔ اور راسخون فی العلم میں جو خصائص بتائے تھے اللہ تعالیٰ نے، وہ ایمان لانا تھا، جو پہلی چیزیں اتری ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہیں وہ، اور نماز کا قائم کرنا تھا، زکوٰۃ دینا تھا، اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھنا تھا۔ یہ چیزیں جن کے اندر واقعتاً موجود ہوں گی، دل سے وہ ایسی کام کریں گے، وہ مانیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہی، تیسرا جواب یہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہی ویسی ہی آئی ہے جیسی پرانے نبیوں پر آئی تھی۔ کسی کے اوپر بھی آسمان سے کتاب نہیں اتری کہ سب لوگ دیکھ رہے ہوں، بس ایسے ہی وہی آئی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے۔ اور یہ نہیں کہ صرف ان رسولوں کا جن کا ذکر ہم نے کیا ہے، ان رسولوں کی وہی بھی ویسے ہی آئی جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا۔ اور سارے کے سارے رسول جو تھے وہ ہم نے اس لیے نہیں بھیجے کہ کوئی حتمی بات کر دیں، سختی سے بات کر دیں، کوئی معجزے دکھا کر بات کریں، بلکہ سارے کے سارے رسول مبشر اور منذر تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا پروگرام کیا ہے دنیا کو بنانے سے، اور رسولوں کو بھیج کر آخرت کی آگاہی کر دی اور تنبیہ کر دی۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب چوتھا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ۔ البتہ اللہ تعالیٰ ایک اور گواہی دے رہے ہیں، اور گواہی میں اس چیز کو پیش کر رہے ہیں جو آپ کی طرف اللہ نے نازل کی ہے، یعنی خود قرآن مجید اپنی ذات میں گواہی ہے۔ یہ میں کئی موقعوں پر بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید دراصل جس طرح کی کتاب ہے، اس کے اندر ہی یہ بات واضح ہے، اس کا سٹرکچر جیسا ہے، اس کا کلام جیسا ہے، اس کے اندر جس طرح سے بات کی گئی ہے، وہ سب کچھ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ میں مختصر لفظوں میں یوں کہا کرتا ہوں کہ جو ہیومن ایلیمنٹس ہوتے ہیں کسی کلام کے اندر، وہ اس کے اندر نہیں ہے، حالانکہ انسانوں ہی کی زبان میں کلام کیا گیا۔ تو ہیومن ایلیمنٹس کیا کیا ہوتے ہیں؟ ان میں سے ایک نمایاں ترین چیز یہ ہے کہ ہم ایج کے لحاظ سے ہمارا علم ڈیولپ ہوتا ہے اور ہماری رائے تبدیل ہوتی ہے۔ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں، کل وہ کہہ رہے ہیں، پرسوں وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ چیز آپ کو قرآن مجید میں نظر نہیں آئے گی۔ پھر تمام انسانوں کے اندر اگر وہ لکھنا شروع کرے، شعر کہنا شروع کرے، تو عروج و زوال ہوتا ہے۔ جتنی وہ محنت کرتا جاتا ہے اس کا کلام بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے، اور پھر جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو کلام میں کمزوریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید 23 برس میں پیش کیا ہے، یہ چیز قرآن میں نظر نہیں آتی کہ کلام پہ گرفت اچھی ہو گئی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جملہ اب ذرا مشق کے بعد ہے تو یہ بہت اچھا ہے، یہ ذرا شروع کی باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ بلکہ اگر آپ سورہ فاتحہ کو دیکھیں جو پہلی مکمل سورہ نازل ہوئی ہے، تو آپ کو اسی معیار کی ہے جس معیار کی سورہ والناس، کوئی مسئلہ، کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح جو آئیڈیاز پیش کیا گئے ہیں قرآن مجید میں، وہ جو پہلے دن کہا گیا، اگر تکرار ہوئی ہے اس بات کی، تو آخری دن بھی وہی بات کہی گئی، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ انسانوں کے
نظریات تبدیل ہوتے ہیں، آغاز کہیں سے کریں گے، جاتے جاتے اختتام کہیں اور پر ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید کی جو کنسٹرکشن ہے وہ بھی الہامی ہے، وہ بھی قدرتی ہے۔ تو اس کا میں فرق یہ واضح کیا کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے ستون ہیں، دیواریں جس طرح سے ہم بناتے ہیں، پلرز ہم بناتے ہیں، تو ہمارا پلر اور اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا درخت کا پلر، جو ان دونوں میں فرق ہے وہی ہمارے کلام میں اور قرآن مجید میں فرق ہے۔ تو اس کے اندر وہ بناوٹی نہیں ہے جو انسانوں کی بناوٹ ہوتی ہے۔ یہ بڑا ہم جو بنائیں گے اپنا، ہاں کوئی مستری نکما ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہ بھی کیا کرے گا، کچھ پوری ایک شکل بنائے گا، گول دائرہ بنائے گا، اس کو کوئی ڈیزائن دے گا، ایسے تراشا خراشا ہوا نیچے سے لے کر اوپر تک خاص ایک بیلنس کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ درختوں کو دیکھیں تو ان کے تنے آپ کو ایسے نظر نہیں آئیں گے۔ پہاڑوں کو دیکھیں تو وہ جس طرح ایک مصور پہاڑ بناتا ہے ویسے نہیں ہوں گے، کوئی ٹیڑھا ہے، کوئی سیدھا ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے۔ تو یہ قرآن مجید بھی ایسا ہی ہے، جو قدرتی رنگ ہے تخلیق کا، وہی قدرتی رنگ آپ کو قرآن مجید میں نظر آئے گا۔ مضامین کی ترتیب بھی ایسی ہے، جیسے آپ کسی اس دنیا کو دیکھیں، کہیں ندی نالے ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں درخت اگے ہوئے ہیں، کہیں پورا جنگل ہے، کہیں جانور کچھ اور طرح کے ہیں، کہیں جانور کچھ اور طرح کے ہیں۔ ٹھیک یہی ڈیزائن آپ کو قرآن مجید میں نظر آئے گا، لیکن ان ساری چیزوں کے پیچھے ایک سسٹم ہے جسے ہم ایکالوجی کہتے ہیں، ایکو سسٹم کہتے ہیں۔ تو ایکو سسٹم جو ہے وہ ان ساری چیزوں کے پیچھے چل رہا ہے جتنی کائنات میں موجود ہیں۔ ٹھیک ایسا ہی یہاں پر ایک پورا نظم چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ قدرتی سٹائل کا ہے تو اس لیے فوراً پکڑا نہیں جاتا۔ جس طرح ہم ترتیب سے کتابیں لکھتے ہیں اس ترتیب سے یہ نہیں لکھا ہوا۔ تو یہ وہ چند ایلیمنٹس ہیں جو بتاتے ہیں کہ قرآن مجید عام کتاب نہیں ہے۔ اس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں بیان کیا ہے کہ لیکن البتہ اللہ تعالیٰ گواہی میں پیش کرتے ہیں اس چیز کو جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، کہ تم لوگ اگر قرآن مجید کو اس لیے نہیں مان رہے ہو کہ آسمان سے کتاب اترے تو ہم مان لیں گے، تو فرمایا کہ میں اس کے جواب میں خود قرآن ہی کو پیش کر رہا ہوں۔ اس پہ غور کرو، دیکھو اس کو۔ آگے فرمایا انزلہ بعلمہ ہی، اللہ نے اپنے علم کے سے اس کو نازل کیا ہے، اپنے علم سے نازل کیا ہے، مطلب تمہیں نہیں بتایا کہ اب میں نازل کرنے لگا ہوں، لو آسمان سے کتاب اتر رہی ہے، سارے دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ صرف اللہ ہی کے علم میں ہے۔ تو اللہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں قرآن مجید پیش کر کے کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو میں نے خود جانتے بوجھتے ہوئے نازل کیا ہے، خود میں نے نازل کیا ہے، میرے علم میں ہے، تمہارے علم میں نہیں آ سکتا کہ یہ کتاب کس طرح سے نازل ہو رہی ہے۔ البتہ اس کو پڑھ کر دیکھ لو، تم اس کے اندر جان لو گے کہ یہ کس درجے کی کتاب ہے۔ والملائکہ یشہدون، اور فرشتے بھی اس کے گواہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو فرشتے وحی کے نظام پہ مامور ہیں یا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کو جانتے ہیں کہ کتاب نازل ہو رہی ہے۔ تو انسانوں کو تو نہیں پتہ چلتا کہ آج وحی آ رہی ہے سوائے پیغمبر کے، وہ باقی لوگ بے خبر سوئے ہوتے ہیں۔ ایون یہ کہ سیدہ عائشہ یا کوئی اور زوجہ محترمہ آپ کے برابر میں لیٹی ہوں، ان کو تب بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے، فرشتوں کو پتہ ہوتا ہے، یا رسول کو پتہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی گواہی پیش کرتے ہیں، اور گواہی میں قرآن مجید ہی کو پیش کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے علم کے مطابق نازل ہوا ہے، اس کے علم میں ہے اس کا نزول، اور فرشتے بھی گواہی دیں گے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کی شہادت کافی ہے، اللہ کفایت کرتا ہے گواہی دینے کے لیے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کا، کوئی آدمی اپنی کتاب میں یہ بات لکھ دے کہ یہ اللہ کی گواہی ہے، تو کیا گواہی قائم ہو جائے گی؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دراصل جس موقع پر اتری ہے آیت، وہ پوری ہسٹری ساتھ ہے، اور جتنی قرآن نازل ہو چکا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے۔
اصل میں ہوا یہ ہے کہ سورہ نساء کے آتے آتے قریش مکہ، مسلمان جو مہاجرین تھے، انصار جو مدینہ میں ساتھی بنے، ان سب لوگوں پر یہ حقیقت واضح ہو چکی تھی مختلف دلائل سے، مختلف پہلوؤں سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، یہ اسٹیبلش ہے، پچھلے سمجھ لیجئے کہ 17-18 سالوں میں یہ بات منوا لی گئی ہے۔ منوانے کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا گیا ہے، مختصر طور پر بیان کرتا ہوں۔ میرا ذہن میں پورا ایک نقشہ ہے کہ اس کے اوپر ایک کتاب لکھی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو صحابہ کے لیے کیسے ثابت کیا گیا تھا۔ تو ہلکا سا، یا درس میں ظاہر ہے کہ زیادہ ٹائم نہیں لگ سکتا اس موضوع پر، پورا ایک مسلسل ایک مضمون بن سکتا ہے۔ تو اس میں پہلا کام یہ کیا گیا کہ جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی ہے تو پہلے مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا گیا کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ جب یہ مرحلہ مکمل ہو گیا تو اس کے بعد پھر آپ کو قرآن مجید کی وحی شروع ہوئی، اور قرآن مجید لوگوں کو سنانے کے لیے آیات نازل ہونا شروع ہو گئی۔ جب یہ آیات نازل ہونا شروع ہوئی ہیں اور آپ نے لوگوں کو سنانا شروع کیا ہے تو ظاہر ہے کہ فطری سی بات ہے، مخالفت ہونی تھی۔ مخالفت میں کوئی عوام نہیں تھے، اس وقت کے سربراہ تھے، لیڈر تھے، سارے مخالف ہو گئے۔ مخالفت اتنی شدید تھی کہ کئی طرح کے اعتراضات، کئی طرح کے سوالات ہونے شروع ہو گئے۔ تو اس میں جو چیزیں پیش نظر رکھی گئیں ان میں نمبر 1 قرآن مجید کا معیار تھا۔ پہلی دلیل یہ تھی کہ کوئی بھی قریشی، کوئی بھی عربی، کوئی بھی یہودی اہل کتاب میں سے ہو، نصارہ میں سے ہو یا قریش مکہ میں سے ہو، ان کو کہا گیا کہ تم جو یہ خیال کرتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کاہن ہے، تو کاہن کو تو پیسے دے کر کام کرواتے ہوں گے، تم بھی پیسے دے کر ان سے ایسا کلام لکھوا لاؤ۔ یہ پہلا چیلنج تھا، یا یوں کہیے کہ ان چیلنجز میں ترتیب جو بھی رہی ہو، یہ پہلی بات تھی جو آپ کو کاہن اور شاعر کہنے والوں کو جواب دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاہن نہیں ہے۔ کاہن نجومیوں کو کہتے ہیں عربوں کے ہاں، جو جنات سے کلام حاصل کرتے ہیں اور آگے پیش کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ نہیں، اگر یہ کاہن ہے نعوذ باللہ اور جہاں سے یہ کلام لاتے ہیں تم بھی لے آؤ، اس میں کیا مشکل ہے، تم بھی ان کو پیسے دے لو۔ پھر جب عربوں کے اندر ان کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ کوئی اجمی آتا ہوگا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اجمی ہے تو کلام عربی کیسے کر سکتا ہے اتنا شاندار کلام۔ تو بہرحال یہ کیس ختم ہوا، یعنی ایک کیس یہ اٹھایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے، جنات کلام القاء کرتے ہیں، تو اس کا جواب 2 سٹیجز میں دے دیا گیا۔ اس کے بعد اگلی جو بحث ہوئی وہ کچھ تصورات کے اوپر تھی، مثلا توحید کے اوپر، رسالت کے اوپر، آخرت کے اوپر۔ ان سوالوں کے جواب دیے گئے۔ جو علمی باتیں تھیں ان کا علمی انداز میں جواب دیا گیا، جو فکری سوالات تھے ان کا فکری انداز میں جواب دیا گیا۔ چنانچہ اگر قرآن مجید کو ذرا آپ دھیان سے دیکھیں تو اس کا 70% حصہ سوالوں کے جوابات ہیں، اعتراضات کے جوابات ہیں۔ ابھی بھی ہم دیکھیں پچھلے 3 نشستوں میں ہم نے اس سوال کا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آسمان سے کتاب کیوں نہیں اترے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جوابات دیے گئے، جتنے بھی فکری معاملات تھے، جتنے بھی علمی سوالات اٹھائے گئے، سب کے جواب، خواہ تاریخی ہو، خواہ فکری ہو، خواہ استدلال کے پہلو سے ہو، خواہ لاجک کے پہلو سے ہو، ہر چیز کا جواب دیا گیا۔ یہ دوسرا کام کیا گیا اور بہت زیادہ ٹائم اس پہ صرف کیا گیا، بہت زیادہ، ہر پہلو سے جواب دیا گیا۔ تیسرا کام جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ کچھ واقعات کی شکل میں چیزیں ثابت کی گئی ہیں، مثلاً، اور یہ سب سے زیادہ وائٹل ہے، سب سے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ یہ حسی طور پہ ہو رہا تھا۔ باقی جتنی باتیں تھیں وہ خیالی تھیں، فکری تھیں، باتوں کے انداز میں تھیں، لیکن یہاں اب جو کچھ میں تیسرا پہلو جو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ عملی زندگی میں ہو رہا تھا،
وہ ایسے ہی تھا کہ جیسے کوئی چیز کر کے دکھا دی جائے، چلو جی یہ یوں ہے، یہ یوں ہے. تو جو کچھ وہاں ہونا تھا میں چند جھلکیاں اس کی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی جو اعلان کیا سورہ مزمل وغیرہ میں، وہ یہ اعلان کیا کہ میں حضرت موسیٰ کی طرح کا رسول ہوں اور مجھے گواہ بنا کر بھیجا گیا ہے. جو میری بات مان لے گا بچ جائے گا، جو نافرمانی کرے گا مارا جائے گا. یہ بنیادی اعلان تھا جو شروع ہی میں کر دیا گیا. سورہ مزمل آپ سب جانتے ہیں کہ بہت ابتدائی صورتوں میں سے اس میں یہ جب اعلان ہو گیا تو یہ اعلان اب چھوٹا اعلان نہیں ہے. یہ اعلان ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اب جو بچے گا وہی جو مجھے مانے گا. تو دعوت کا سلسلہ شروع ہو گیا. مخالفتیں ہو رہی ہیں، مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، صحابہ کو تنگ کیا جا رہا ہے، کسی کو مار دیا گیا ہے، کسی کو قتل کر دیا گیا ہے، کسی کو دیس نکالا سا مل گیا، اس کو ہجرت کرنی پڑ گئی ہے. یہ سارے واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں. دوسرا اعلان جلد ہی کر دیا گیا. وہ اعلان یہ تھا کہ پورے عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور دین غالب آئے گا. یہ دوسرا بڑا اعلان کر دیا گیا. یہ اعلان بھی اتنا بڑا دعویٰ تھا کہ ایک آدمی مثلا میں یہاں بیٹھ کر اعلان کروں کہ میری فکر جو ہے وہ اگلے چند سالوں میں پاکستان میں غالب آ جائے گی. یہ کر دیا گیا دعویٰ. اب اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ عجیب سی بات کر رہا ہے، اکیلا آدمی ہے، پورا عرب اس کے خلاف ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں ادیان عرب پہ غالب آ جاؤں گا. اب اس کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے. اکا دکا لوگ ایمان لا رہے ہیں، اور اقبال نے کہا ہے کچھ بڑی بات ہی ہوتے تو مسلمان بھی ایک ایک کر کے مسلمان ہوتے ہیں. کبھی 2 ہو گئے، کبھی کوئی بچہ آ گیا، کبھی کوئی بڑا آ گیا، ایمان لا رہے ہیں. تو پہلے کچھ 7-8 سال تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بس کوئی 25-30 لوگ ہیں، 50 لوگ ہیں، زیادہ سے زیادہ 250 تک آپ چلے جائیں گے، 200-250 تک. تو عربوں کے مقابلے میں 200-250 لوگ کوئی چیز نہیں. پورا عرب اگر آپ کے خلاف ہے تو اب یہ بات بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب ایک سٹیج وہ آ جاتی ہے کہ جہاں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم اپنے چاروں طرف دیکھو، ننقص الارض من اطرافہا، ہم تمہاری زمین چاروں طرف سے تنگ کرتے آ رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو غلبہ دین کی بات کہی جا رہی تھی وہ کام شروع ہو چکا ہے. اب دونوں باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر پوری ہو رہی ہیں. آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو تبوک کے لیے لشکر تیار کر رہے تھے. حضرت اسامہ بن زید کو اس کا سپہ سالار مقرر کیا گیا ہے. یہ عربوں سے باہر علاقے کی طرف پیش قدمی تھی، لیکن چونکہ آپ کا دائرہ یہی تھا کہ آپ کو عرب میں غلبہ قائم کرنا ہے تو اس لیے آپ کے بھی جانے کا وقت آ گیا. تو یہ ایک پہلو سے یہ ہوا، دین پورے عرب پر غالب آ چکا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے. اور وہ جو بات تھی کہ جو نہیں مانیں گے ان کو سزا ملے گی، وہ سورہ توبہ میں جب ہم پہنچیں گے تو اس کی میں پوری تفصیل کروں گا. لیکن ابھی مختصر طور پر اتنی بات جان لیجئے کہ ایک وقت وہ آیا عربوں کے اوپر جنہوں نے انکار کیا تھا کہ حکم جاری ہو گیا کہ ان کو ایک لمحے تک مہلت ہے، اس کے بعد جہاں پائیں جائیں گے مار ڈالے جائیں گے سوائے اس کے کہ ایمان لے آئیں. اور ایمان لانے کے لیے بھی 3 شرطیں مقرر کر دی گئیں. ایک یہ کہ توبہ کریں گے، خلاف اسلام اپنی حرکات چھوڑیں گے، دوسرا یہ کہ نماز پڑھیں گے، تیسرا یہ کہ زکوٰۃ دیں گے. اگر یہ تینوں کام کر لیں گے تو پھر مسلمان سمجھا جائے گا، نہیں تو قتل کر دیے جائیں گے. یہ ایک شیڈ ہے جو اب تیسری بات ہو گئی ہے. تو چوتھی بات کیا ہوئی؟ یہ تو بڑا مشن تھا جو پورا کر دیا گیا، اور اس کے اتنے زیادہ نشانات ہیں کہ میں انشاءاللہ آگے صورتوں میں اس کو مزید توجہ بھی دلاتا چلا جاؤں گا. چوتھا کام یہ ہوا کہ بہت ساری پیشین گوئیاں کی گئیں. قرآن مجید میں آنے والی اگر 100 پیشین گوئیاں کی گئی ہیں تو 100 کی 100 پوری ہوئی ہیں. یہ کسی کے لیے کہنا آسان ہے تاریخی طور پر، لیکن اگر میں کوئی پیشین گوئیاں کروں اور وہ ساری کی ساری پوری ہو جائیں 100%، تو یہ انہونا واقعہ ہے، ناممکنات میں سے. آپ بڑے بڑے لوگوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے جو پیشین گوئیاں کرتے ہیں،
ان کی پیشین گوئیاں 100% پوری نہیں ہوتی. اس کی بھی چند جھلکیاں میں عہد رسالت ہی میں دکھاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے بدر میں جانے سے پہلے کہ تمہیں 2 میں سے 1 مل جائے گا. مل گیا. بدر کے میدان میں آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قریش سے پہلے پہنچ گئے ہیں. فرماتے ہیں عتبہ یہاں گرے گا، شیبہ یہاں گرے گا، فلاں یہاں گرے گا. ویسا ہی ہوتا ہے. رومی مغلوب ہو جاتے ہیں ایرانیوں سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بضع سنین میں 9 سال کے اندر اندر، بضع کا مطلب 7 8 9 سال ہوتے ہیں، 7 8 9 سال کے اندر اندر غالب آ جائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے. اور سیزر کو جس طرح کی شکست ہوئی ہے تو اس وقت تو وہ سمجھ لیجئے کہ ایسا ہی تھا جیسے پورا روم میں سے وہ صرف ماڈل ٹاؤن اس کے پاس رہ گیا ہو، لاہور کا ماڈل ٹاؤن. اور لیکن وہ اتنے ہی عرصے میں غالب آ جاتا ہے. قرآن مجید اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں جن کو آگے ہم تفصیل سے دیکھیں گے. احد کیسے ہوئی، بدر کیسے ہوئی، فتح مکہ کی پیشین گوئی مکہ ہی میں کر دی گئی تھی. فرمایا گیا تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب تم دیکھو کہ جب اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آ جائے. اللہ کی مدد آئی ہے مدینہ کی ہجرت کے بعد، اس لیے صحابہ کو بھی انصار کہا گیا، مدینہ کی حکومت کو بھی سلطان نصیر کہا گیا. تو مدینہ میں آپ کا آنا، مدینہ میں آ کے آپ کو سپورٹ، آسمان سے جو فرشتے نازل ہوتے رہے جنگوں میں، وہ بھی اس کا حصہ ہے. اس کے بعد فتح ہوئی. فتح جس طرح سے ہوئی ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے. اور پھر دین میں جوک در جوک لوگ داخل ہوئے. یہ تلفظ جوک در جوک ہے. اب ہمارے چونکہ پنجاب کا تلفظ جوک در جوک ہے تو میں وہی بول رہا ہوں. ہماری پنجاب میں اردو جو ہے وہ دیسی ہو چکی ہوئی ہے. تو جوک در جوک لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئے. یہ لوگوں نے منظر دیکھا. تو اس طرح کے یہ 5واں پوائنٹ جو چوتھا یا 5واں جو بھی ہو گیا ہے وہ میں نے بیان کیا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فضا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اتنی زیادہ پہلوؤں سے یہ بات ثابت کر دی گئی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس موقع پر اللہ کہہ رہا ہے کہ میری گواہی کافی ہے. یہ کوئی ہوائی سی بات نہیں تھی. آج اگر میں کہوں کہ اللہ کی گواہی کافی ہے کہ میں سچا ہوں تو بس یہ ہوائی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس طرح کی کوئی فضا پیدا نہیں کی ہوئی ہے. اور بھی کوئی اس طرح کا اعلان کرتا ہے تو اللہ کی گواہی پھر بالکل ایسی بات ہوگی جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. لیکن جب یہ جملہ بولا جا رہا ہے تو یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہے عربوں کے سامنے، یہود کے سامنے، نصارہ کے سامنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہے. اس موقع پر یہ بات کہی جا رہی ہے. تو وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا یہ سادہ سی بات نہیں ہے. آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس زور سے بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہارے بیچ میں کیا نازل کر دیا ہوا ہے، کیا کیا چیزیں ثابت کر دی ہوئی ہیں اسی سورہ کے اینڈ پہ. تو یہ اب فرمایا کہ تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ آسمان سے ایک کتاب نازل ہو اور تم اسے دیکھو نازل ہوتے ہوئے. تو فرمایا کہ نہیں، میں اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ اس نے یہ کتاب اپنے علم کے اندر نازل کی ہے، اس نے خود نازل کی ہے. تم نہیں جانتے ہو لیکن وہ جانتا ہے کہ اس نے نازل کی ہے. اور جو کتاب تمہارے بیچ میں یہ خود گواہی ہے، یہ خود دلیل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور میرے فرشتے بھی گواہ ہیں اور اللہ بھی گواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہیں گواہی کے لیے. اس پورے پس منظر میں جو میں نے ابھی مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کیا. آگے فرمائے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اور اللہ کے راستے کو روکا ہے، وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ گئے ہوئے ہیں. جنہوں نے کفر کیا ہے اور اللہ کے راستے کو روکا ہے، یہ 2 طرح سے بیان ہوا ہے قرآن مجید میں. یہ بات کفر تو واضح ہے کہ انکار کر دیا انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، بہانے بنا کر جھوٹے سچے. لیکن صدوا عن سبیل اللہ کے 2 معنی ہیں. لوگوں کو سیدھے راستے سے روکنا ایک یہ ہے، اور ایک ہے سیدھے راستے ہی کو روک دینا. ان دونوں کا مطلب تھوڑا مختلف ہے.
یعنی ایک یہ تھا کہ میں سیدھے راستے پر جانا چاہ رہا تھا، میرے دوست نے کہا یار تم کدھر جا رہے ہو، اپنی امت میں رہو، اپنے عقیدے پر رہو، یہ غلط بات ہے، ادھر نہ جاؤ۔ یہ کیا کیا اس نے؟ مجھے روک دیا ہے، مجھے روکا ہے کوئی راستہ اختیار کرنے سے۔ ایک جرم یہ ہوتا ہے، یہود نے یہ بھی کیا، نصارہ نے بھی کیا، اور قریش نے بھی کیا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ رستے ہی کو روکنے کی کوشش کی جائے، جیسے ہمارے پاکستان میں کنٹینر لگا دیے جاتے ہیں بعض احتجاج کے موقعوں پر، تو وہ راستے بلاک کر دیے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر اٹھے، اس کو گرانے کی کوشش ہو رہی تھی، اس کو روکنے کی کوشش ہو رہی تھی، اس کے اندر مین میخ نکالی جا رہی تھی، اس کو غلط قرار دیا جا رہا تھا، اس کے اندر عیب لگائے جا رہے تھے۔ یہ کام انہوں نے کیا۔ تو یہاں پر یہ زیر بحث ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے کو روکا ہے، اللہ کے راستے کو بند کرنا چاہا ہے۔ تو ان کے جرم دونوں ہی ہیں، لوگوں کو بھی روکا ہے لیکن راستے کو بھی خراب کرنے کی ایسے ایسے شبہات پیدا کیے قرآن مجید کے بارے میں، جیسا یہ اب شبہ ہے کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو لے آؤ۔ اللہ نے پوری ہسٹری سامنے رکھ دی کہ کس رسول پر اس طرح کی کتاب نازل ہوئی، بتاؤ ذرا۔ یہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں، آیت 163 میں اللہ تعالیٰ نے کتنے نبیوں کا نام دیا ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین، سارے من بعد ہی، حضرت نوح کے بعد، اور پھر ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے ساری اولادیں، اور عیسیٰ علیہ السلام، اور ایوب، اور یونس، اور ہارون، اور سلیمان، اور داؤد، اور موسیٰ، ان سب کے اوپر کیا آسمان سے کتاب اترتی دیکھی کسی نے؟ نہیں، بس ویسی اتری جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے کہ بس اللہ کو علم ہے اور کسی کو علم نہیں ہے۔ تو وہ اس طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ راستہ کیسے روک رہے ہیں، اس طرح کے غلط سوالات کر کے، غلط باتیں کر کے راستہ روکتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مشکوک کر رہے ہیں کہ اگر نبی ہوتے تو آسمان سے کتاب اترتی۔ تو اللہ تعالیٰ بتایا بتاؤ ذرا کس کے اوپر ایسے اتری تھی؟ تو ابراہیم کو تو مانتے ہو نا، موسیٰ کو تو مانتے ہو نا، سب پہ سلامتی، یہ ان کو تم مانتے ہو، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ وہ دلیل ہے جو یہاں دی جا رہی ہے کہ صدو عن سبیل کا مطلب کیا ہے، کہ انہوں نے مین میخ نکال کر، اس طرح کے بہانے بنا کر، اس طرح کے مطالبے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مشکوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آگے فرمایا قد ضلوا ضلالا بعیدا، ان دو کاموں کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے اور اللہ کے راستے کو روکنے کی وجہ سے، یہ بہت ہی دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ میں نے یہ بتایا تھا جب یہ پہلی دفعہ اسلوب آیا تھا، فی شقاق بعید غالباً پہلے آیا تھا، تو میں نے بتایا تھا کہ جب یہ بعید کا لفظ بولتے ہیں تو ہم تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں دور کی گمراہی۔ ہمارے دور کی گمراہی کا کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارا کوئی محاورہ نہیں ہے۔ عربوں کے ہاں دور کی گمراہی کا مطلب ہے، یہ الٹ ہے امرن مدانیہ کا۔ امرن مدانیہ کا مطلب قریب، وہاں قریب کا لفظ، مدانیہ قریب کا لفظ ہے، تو یہ تو قریب کا مسئلہ تھا، یہ تو دور کا مسئلہ ہے۔ تو امرن مدانیہ کا مطلب ہوتا ہے جو ایسی مشکل جس کو حل کر لی جائے، ٹھیک ہے، اور جس کی سلوشن نظر آ جائے، جس کو جلدی ہی ہم فٹافٹ نپٹا لیں، وہ امرن مدانیہ ہوتا ہے۔ اور امرن بعیدن کا مطلب ہوگا کہ وہ معاملہ جو حل ہی نہیں ہو رہا، جس کا کوئی سرا ہی نہیں مل رہا، کدھر جائیں، کیسے نجات پائیں، کیسے نکلیں اس میں سے۔ تو قد ضلوا ضلالا بعیدا کا مطلب ہی یہی، ایسی گمراہی میں چلے گئے جہاں سے واپس آنے کے امکان نہیں، اب یہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ تو جو آدمی یہ جرت کرے کہ حق بات واضح ہونے کے بعد کفر کرے اور پھر اللہ کے راستے، یہاں سبیل اللہ کے اوپر سٹریس زور ہے کہ اللہ کے راستے کو روکے، جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، اس کو روکے، تو وہ کوئی سادہ مجرم تھوڑا ہی ہے، وہ تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، جانتے بوجھتے خدا کے سامنے کھڑا ہونے والی بات ہے، وہ ابلیس کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ تو یہ آدمی جو ہے، یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ایسی گمراہی میں پڑا ہوا ہے کہ اب واپس آنے کا امکان نہیں ہے۔ آگے اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے، اگلی جو آیت ہے وہ ضلالاً بعیدا کو واضح کرنے کے لیے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، ان الذین کفروا وظلموا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے۔ ظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم، اب اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونے والا ہے کہ ان کو معاف کر دے۔ یہ ضلال بعید میں ہے، معافی کا امکان ختم ہو گیا ہے۔
ولا لیہدیہم طریقاً، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کرنے والا نہیں ہے کہ ان کو کوئی راستہ دکھائیں، الا طریقہ جہنم، سوائے جہنم کے راستے کے۔ تو اب یہ جو آدمی ضلالن بعیدہ میں چلا گیا ہے اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، تو واپسی کے لیے راستہ ایک ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے، لیکن دونوں ہی کام نہیں ہوئے۔ اب ترتیب سمجھ لیجئے، پہلے معافی ہے، بعد میں ہدایت ہے۔ اس سے قانون ہدایت کا ایک پہلو روشن ہوتا ہے۔ قانون ہدایت پر بہت کچھ لکھا گیا، لیکن بعض نکات پھر بھی رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ فرض کر لیجئے کہ میں نے اللہ کے رسول کی دعوت آئی، یا کسی صاحب علم نے مجھے اللہ کے کوئی بات بتائی اور میں نے اس کو نہیں سنا، توجہ نہیں دی، تکبر میں آ گیا، یا کسی اس طرح کے ضد میں پڑ گیا جس طرح کہ یہاں ہے، تو اب ضد معاف ہوگی تو ہدایت کا راستہ کھلے گا۔ تو فرمایا کہ چونکہ یہ اب اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کے راستے کو روکنا چاہتے ہیں، تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ توبہ کریں گے، واپس آئیں گے، صدوا عن سبیل اللہ سے رکیں گے، کفر سے رکیں گے، تو پھر میں معاف کروں گا، پھر ہدایت کا راستہ کھل جائے گا۔ تو یہ ہدایت دینے سے پہلے جو مغفرت کا ذکر ہے، تو وہ اس لیے کہ اب ہدایت، اگر برا آدمی پہلے برا رویہ اختیار کر رہا تھا تو اس کو ہدایت پانے کے لیے اپنی پرانی روش چھوڑنی پڑے گی، اس روش کے بعد اس کی پرانی روش کی گناہوں کی معافی ہوگی، پھر آگے راستہ کھلے گا ہدایت کا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہدایت کے لیے بھی پہلے مغفرت ہوگی۔ تو چنانچہ خالد بن ولید اور ابو سفیان جو تھے، انہوں نے اپنی پرانی روش چھوڑی، پھر ہدایت نصیب ہوئی ہے آخری برسوں میں۔ اور ابو بکر صدیق نے پہلے دن ہی کوئی برا راستہ اختیار نہیں کیا، اس لیے وہ صدیق بھی کہلائے۔ تو اب جو ہدایت پانے کے لیے آپ کو اپنی روش چھوڑنی پڑے گی تاکہ خدا کی مغفرت کے مستحق ہوں، اس کے بعد پھر ہدایت کا راستہ کھلے گا۔ تو فرمایا کہ میں ان کے ساتھ دونوں کام کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ یہ اپنی ضد پر قائم ہے، میرے راستے کو، میرا راستہ جانتے ہوئے اس کو روک رہے ہیں اور کفر کر رہے ہیں جانتے بوجھتے۔ تو اس لیے میں ان کو اب نہ ان کی مغفرت کروں گا، نہ ان کو ہدایت کی طرف لے کر جاؤں گا۔ تو قانون ہدایت کا ایک پہلو یہاں پر بہت عمدگی سے اللہ نے واضح کیا ہے۔ تصریف آیات کا یہی حسن ہے کہ یعنی اگر آپ دیکھیں تو پھولوں کے اندر خوشبو بھی ہوگی، خوبصورتی بھی ہوگی، حسن و جمال بھی ہوگا، یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو قرآن مجید کا یہی وہ قدرتی سٹائل ہے قرآن کا کہ یہ بات چل رہی ہے ان کی سزا کی، ایمان نہ لانے کی، اور بیچ میں قانون ہدایت کا ایک ہلکا سا ذائقہ، فلیور ڈال کے بات مکمل کر دی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ذہن سازی کرتے ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے یہ آپ کو ذہن سازی کرتی ہے کہ اچھا خدا کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے۔ تو کیا مجھے بس اڑ جانا ہے؟ اگر آپ اڑ گئے تو اڑنے کے اوپر جو سزا ملنی ہے وہ جب تک قائم ہے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو پہلے آپ نے اڑنا چھوڑنا ہے تاکہ آپ کو مغفرت حاصل ہو، اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے ہدایت کا سامان ہو۔ تو توبہ کیا کرتی ہے، جو سورہ توبہ میں جا کر ہم پڑھیں گے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ جو الفاظ بولے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ روش چھوڑیں جو انہوں نے اپنا لی ہے۔ قریش کی ایک روش تھی کہ نہیں، ہر صورت میں نہیں ماننا۔ اہل کتاب کی ایک روش تھی کہ نہیں، وہ مین میخ نکال رہے ہیں، راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ تابو کا مطلب یہ تھا۔ تو وہ جب ہم سورہ توبہ میں پہنچیں گے تو میں عرض کروں گا کہ تابو کا مطلب ہے کہ کفر سے رک جائیں اور اللہ کا راستہ روکنے سے رک جائیں، پھر کام چلے گا۔ تو فرمایا کہ میں ان کو اب نہ ان کا یہ جرم معاف کروں گا، کیونکہ یہ توبہ نہیں کر رہے ہیں، اس پر اٹ گئے ہیں، جم گئے ہیں۔ تو ڈٹ جانے کے بعد اب ان کی معافی نہیں ہے، واپس آئیں گے تو معاف کر دوں گا۔ تو جب تک یہ کفر اور صد عن سبیل کے کام پر فائز ہیں تب تک میں ان کی مغفرت نہیں کروں گا، اور نہ ان کو جہنم کے علاوہ کسی راستے کی طرف لے کر جاؤں گا۔ اب یہ لیہدیہم طریقاً کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہی نازل کر رہے ہیں،
نہیں ہے، ہانک لے جانے کے معنی میں ہے کہ بس میں ان کو جہنم کی طرف ہانک لے جاؤں گا، جس کو آخری صورتوں میں جا کر بیان کیا ہے کہ تم کشاں کشاں اپنے رب کی طرف بڑھے جا رہے ہو، اس نے فیصلہ کر دینا۔ تو فرمایا کہ میں نہ ان کی مغفرت کروں گا، نہ ان کو کسی ایسے راستے کی ہدایت دوں گا تو صرف جہنم کے راستے کی، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے۔ یہ اب خدائے رحمان کے حوالے سے لوگوں کو بعض توقعات ہوتی ہیں، جیسے ہماری بھی پاکستانی امت کو بھی اس توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں، تو دوزخ میں کیسے ڈالیں گے؟ فرمایا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ حق کے لیے مجرم کو سزا دینی پڑتی ہے۔ تو جب جو قانون بن گیا ہے، جب آپ اس کو توڑیں گے تو ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں نا، یہ تھانے دار پولیس والے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ قانون نافذ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ بھی قانون نافذ کر دیں گے۔ ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہونا ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے آپ کو چھوڑ کر۔ تو وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، خدا کے لیے یہ بہت آسان ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ تو اب یہ جو بات شروع ہوئی تھی وہ مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیے ہیں، 4 پہلوؤں سے اس بات کا جواب دیا ہے کہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آسمان سے کتاب اترے اور ہم اس کو اترتا ہوا دیکھیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے 4 پہلوؤں سے جواب دیا۔ آخری پہلو آج یہاں زیر بحث آیا کہ ساری کتابیں اللہ کے علم میں تو ہوتی ہیں کہ اتر رہی ہیں، لوگوں کے علم میں نہیں ہوتی۔ پچھلے اتنی لمبی بات چلتی آ رہی ہے، جتنی صورتیں نازل ہو چکی ہیں، اور جو میں نے درس کے شروع میں پوری تاریخ ہلکا سا جھلکی دکھائی ہے، اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، تمہارے پاس اللہ کا رسول آ چکا ہے، بالحق، سچ مچ آ چکا ہے، واقعتاً یہ اللہ کا رسول ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، تو ایمان لے آؤ۔ یعنی لگ رہا ہے کہ سورہ نساء میں ہی یہ بات اس قدر واضح ہو گئی ہے کہ لوگوں، تمہارے پاس اللہ کا رسول آ چکا ہے، واقعتاً، واقع بالحق آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو اس پر ایمان لے آؤ۔ یعنی یہ سچے رسول ہیں، ان پر ایمان لے آؤ۔ خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو جو بھی میں نے تفصیل کی ہے وہ تفصیل یہاں بھی سمجھ لیجئے، وہ جو 4-5 نکات میں نے بتائے ہیں، اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، لیکن درس میں کتنی کہی جا سکتی ہیں، اب دوبارہ دہراؤں گا تو وہ اور ٹائم لگے گا۔ تو جو لوگ لیٹ شامل ہوئے ہیں وہ سن سکتے ہیں کہ میں نے کہ اللہ کے رسول کے لیے علمی، فکری اور حصی ٹینجیبل ایویڈنسز نازل ہو چکی ہیں، یہ واضح رہنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا رسول ہونا یہ بالکل واضح ہو چکا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے پاس واقعتاً، حقیقتاً اللہ کی طرف سے ایک رسول آ گیا ہے، تو اس کو مان لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، تو اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو یہ جان لو کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ اب اس کے 2 مطلب ہیں، ایک یہ کہ کفر کرو گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے، کیونکہ سارے زمین و آسمان اس کے ہیں، تمہارے کفر کرنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہونا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر تم کفر کرو گے تو تم نقصان میں رہو گے، کیونکہ تمہیں کہیں بھی آرام نہیں ملنے والا، زمین و آسمان تو اس کے ہیں، وہ تمہیں پکڑ لے گا، سزا دے گا۔ کیسے جان چھڑاؤ گے؟ یعنی یہاں کا روڑا روڑا، اینٹ اینٹ، پتھر پتھر، پانی کی ایک ایک بوند اس کے کنٹرول میں ہے۔ قرآن نے اس کو کئی موقعوں پر بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے پتھر بھیجتا ہوں تو وہ بھی مسومہ ہوتے ہیں، نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اوپر، گائیڈڈ میزائل کی طرح ہوتے ہیں کہ تم نے کس کے سر میں لگنا ہے جا کے۔ تو اگر خدا یہ فیصلہ کر دے کہ پانی کی کوئی بوند کسی کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی تو کر دے۔ اس بات کو یہاں بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ معاملہ اس خدا کا ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہے۔
یہاں ہو سکتا ہے تھوڑی چیزیں قربان کرنی پڑیں حق کی خاطر، لیکن آگے چل کر جو کچھ ملنے والا ہے وہ زمین و آسمان کے بادشاہ کی طرف سے ملنے والا انعام ہے، اور تم خدا کا تو نقصان کچھ کر نہیں سکو گے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ کچھ دوزخ میں ڈالنے پڑ جائیں گے، وہ پیچھے اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ وہ پہلو ہیں جو اس آیت میں پیش نظر ہیں۔ تو فرمایا کہ میری پوری ہسٹری جو قرآن کے ابھی ان آیتوں کے نزول تک جو بن چکی ہے، جو آیتیں نازل ہو چکی ہیں، جو کتنا قرآن نازل ہو چکا ہے، جتنے سوالوں کے جواب دیے جا چکے ہیں، اور ابھی جو تازہ تازہ جواب نازل ہوا ہے 169 تک، اس میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ من ربکم کے اوپر زور ہے، یہ توجہ رہنی چاہیے۔ اصل میں تو قرآن مجید میں کوئی ایک حرف بھی زائد نہیں ہوتا، لیکن بعض کا توجہ دینی پڑتی ہے کہ تاکہ کہ یہ اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے رسول آئے ہیں۔ اللہ کا لفظ نہیں بولا گیا۔ عربوں میں اور عجمیوں میں فرق یہی ہے کہ عجمی جو کلام کے ریڈرز ہیں وہ ایک ایک لفظ کا خیال رکھتے ہیں، اور جو عجمی ہیں وہ سرسری بات کو دیکھتے ہیں، اور یہ چیز میں نے یورپینز میں بھی دیکھی ہے۔ ہاں اس وقت ہندی کی چندی کرتے ہیں جب کوئی چیز انہوں نے ثابت کرنی ہوتی ہے، وگرنہ میں جتنے اعتراضات دیکھتا ہوں ایتھیسٹ کے، مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ اس نے چھوٹے سادہ سے لفظوں کا بھی خیال نہیں رکھا ہوتا۔ تو کیوں نہیں رکھا ہوتا؟ کیونکہ وہ بس سرسری دیکھنا ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیانتداری نہیں ہوتی کہ چلو بات کو تھوڑا سا تروڑ مروڑ کر بیان کر دیں، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں اس طرف عام طور سے نہیں جایا کرتا۔ تو میرے خیال میں جو مزاج ہے ہمارا اجمیوں کا اور یورپینز کا، اب سارے ہی اجمی شامل کر لیں، یورپ یعنی مشرق و مغرب کے جو اجمی ہیں، ان کا مزاج ہے کہ بس لفظوں کو سرسری طور پر دیکھیں، جبکہ عرب جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ایک لفظ کا بھی بول دیا انہوں نے تو اس کا خیال رکھیں گے سمجھنے والے بھی۔ اس لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کے ایسے اعتراضات نہیں ہیں جو صحابہ کے بعد کے زمانے میں عربوں نے کیے ہیں، حالانکہ ان کو زبان آتی تھی۔ کیوں کیے ہیں؟ کیونکہ وہ اجمیوں کے چہرے اثر آ گئے، سوالات اب اجمیوں کی طرف سے آ رہے ہیں، باتیں اجمیوں کی طرف سے ہو رہی ہیں، اور نئے نئے فلسفے ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے، تو ایک نئی فضا پیدا ہو گئی۔ وگرنہ یہاں پر عرب سوچے گا کہ رب کا لفظ کیوں بولا ہے، اللہ کا لفظ کیوں نہیں بولا، من اللہ ہونا چاہیے تھا۔ پیچھے لفظ آیا فیس ان سبیل اللہ، وہاں سبیل ربکم کیوں نہیں آیا؟ تو یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں وہ آٹومیٹیکلی سوچتے ہیں، وہ ایسا نہیں کہ جس طرح میں بات کر رہا ہوں علمی انداز میں کہ یہاں من ربکم آیا ہے تو اس پر کیا فوکس ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، نہیں، وہ جملہ سنتے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ لفظ کو آیت کی طرح لیتے ہیں، لفظ کو نشان کی طرح لیتے ہیں، یہ ان کا خاص طریقہ ہے۔ چنانچہ جب وہ کلام کرتے ہیں تو اس میں بھی اس کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ کلام کرتے ہوئے ہم بھی ملحوظ رکھتے ہیں لیکن سنتے ہوئے نہیں رکھتے، بس اتنا فرق پڑتا ہے۔ تو اے لوگوں، اور یہ میں نے بڑے پڑھے لکھے علماء فضلہ میں دیکھا ہے کہ وہ لفظوں کا دھیان نہیں رکھتے ہیں۔ آپ پوری احتیاط سے لفظ بول رہے ہوں گے، وہ ان لفظوں کی پرواہ کیے بغیر معنی لے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ تمہارے رب کی طرف سے، رب کے کچھ حقوق ہیں جو عہد الست کے ذریعے سے ثابت کیے گئے ہیں۔ رب میں آقائیت ہے، اللہ آقا کی طرف سے آیا ہے، تمہارے مالک کی طرف سے آیا ہے، تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، تمہارے رازق کی طرف سے آیا ہے، تمہارے خدا کی طرف سے آیا ہے۔ رب کے اندر یہ پہلو ہیں، اور بالکل ایسی جملہ جیسے ہم پنجاب کے لوگ بولیں گے یہ تمہارے باپ کی طرف سے بات آئی ہے، تو اس میں کیا کچھ شامل کر دیا اس نے، باپ کا پالنے کا، باپ کا احسانات کا، باپ کے بڑے ہونے کا، باپ کے احترام کا، باپ کی اطاعت کا، کئی پہلو صرف یہ لفظ بول کے یہ تمہارے ابا جان کی طرف سے حکم آیا ہے، ڈال دیا اس میں۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ من اللہ میں یہ معنی نہیں تھے کہ وہ تمہارا پالنہار ہے، وہ تمہارا آقا ہے، وہ تمہارا خدا ہے۔ اس میں یہ تینوں پہلو میں رب کے بارے میں شروع سے عرض کرتا چلا رہا ہوں کہ رب سب سے اہم لفظ ہے قرآن کی تعلیمات میں، اور سب سے زیادہ اگنورڈ ہے۔ تو من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے سچا رسول آ گیا ہے، تو ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔
نجات کے اعتبار سے، دنیا میں بھی بچ جاؤ گے، آخرت میں بچ جاؤ گے۔ دنیا میں بچنے کا مطلب یہ نہیں ہے، دنیا میں بچنے کا مطلب ہے کہ رسالت کے عذاب سے بچ جاؤ گے، اور آخرت میں بچنے کا مطلب ہے کہ دوزخ سے بچ جاؤ گے، کیونکہ تمہارا واسطہ اس ہستی سے پڑا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں تم آئے ہوئے ہو کہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ تو زمین و آسمان کی ساری چیزیں جس کے ہاتھ میں ہیں، اسی کی بات ماننے میں فائدہ ہوگا۔ خدا محتاج نہیں ہے، غنی ہے، اس کو نہ ہمارے ایمان کی ضرورت ہے، نہ کسی کے کفر سے اس کو نقصان پہنچتا ہے، نہ کسی کے ایمان سے اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ وہ ہمارا خیر خواہ ہے، اور اس خیر خواہی میں وہ ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ تم درست ہو جاؤ، نجات پاؤ گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ علیم اور حکیم ہے۔ یہ اس طرح کے جملے جو ہیں وہ مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں گواہی دوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ انسان اس طرح سے بات نہیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیے پیچھے کتنی سخت بات ہے کہ دیکھو تمہارے پاس ایک سچا رسول آ گیا ہے تمہارے آقا کی طرف سے، تو اس کو مان لو، نہیں مانو گے تو زمین و آسمان اللہ کے ہیں، خوب پکڑ کے سزا دے گا۔ لیکن آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ ایک عرب کے لیے اس میں تسلی بھی ہے، اس میں دھمکی بھی ہے، اس میں دل نوازی بھی ہے، اس میں خدا کی طرف سے ہمارا احساس بھی ہے، کنسرن بھی ہے، ہمارے ساتھ اس کی دلچسپیوں کا بھی ایک پتہ نہیں یہ کیا کیا کر دیا۔ میں عرض کرتا ہوں تھوڑا سا، سچی بات ہے کہ بعض جگہوں پہ بے بسی ہوتی ہے کہ میں اس کو کیسے بیان کروں، یہ اس طرح کی جگہ ہے۔ اب بتائیں کہ جو ایمان نہیں لا رہے ہو نا، تم مطالبے بھی کر رہے ہو کہ آسمان سے کتاب اتر آئے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو جن کو میں جانتا ہوں، میرے پاس علم ہے، تو جو شرارت سے ایسا کر رہے ہیں ان کے لیے تو میں نے کہہ دیا کہ میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ لیکن کچھ سادہ لوگ ہو سکتے ہیں جو ان شرارتی لوگوں کی باتوں میں آ گئے ہوں، یا کچھ لوگ اتنے سادہ سے ہو سکتے ہیں کہ ان کو بات ہی سمجھ نہ آ رہی ہو، یا کچھ لوگوں کو واقعی بات سمجھ نہ آئی ہو۔ تو علیم، خدا کی ذات علیم ہے، وہ جانتا ہے، دلوں کے حالات بھی جانتا ہے، شرارتیں بھی جانتا ہے، فساد بھی جانتا ہے، مخلصانہ پن بھی جانتا ہے۔ تو تمہارا واسطہ ہے تو اس ہستی سے ہے کہ جو زمین و آسمان کی مالک ہے، لیکن وہ علیم بھی ہے، وہ چیزوں کو جانتا بھی ہے، اور وہ حکیم بھی ہے۔ حکیم جو ہے وہ جانتا ہے کہ کس کو کتنی سزا دینی ہے، کون سی رکاوٹ واقعی رکاوٹ ہوتی ہے، کون سی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، کس چیز کو فساد کہا جائے گا، کس چیز کو فساد نہیں کہا جائے گا، کس کو شیطانی کہا جائے گا، کس کو شیطانی نہیں کہا جائے گا۔ یہ ذات حکیم کی ہے۔ تو علم اور حکمت دونوں مل کر خدا کی ذات کو ایک ایسا نفیس ہستی بناتے ہیں کہ وہ جہالت کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرے گا، وہ بے علمی کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کرے گا، اور جتنے اس کے فیصلے ہوں گے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوں گے۔ تمہارے احساسات، تمہارے حالات، تمہاری تنگیاں، تمہاری آسانیاں، سب کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گا کہ اس کو دوزخ میں ڈالنا ہے کہ جنت میں ڈالنا ہے۔ یہ اس کا خوبصورت مقام ہے، بہت حیرت انگیز ہے۔ یہ پھر وہی بات کہ اس کی ترتیب ایسی ہے، اب کوئی بات نہیں تھی علیم و حکیم بیان کرنے کی، کوئی محل نہیں تھا، لیکن اس کو جب رکھا ہے تو ایک ایسی دنیا کھل گئی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ اب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ اپنی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ تعریفیں نہیں ہیں، یہ تو آگاہی ہے ہمیں کہ تمہارا واسطہ کس خدا سے۔ چنانچہ سچی بات ہے کہ میں اپنے مشکل حالات میں اس بات پہ بھروسہ رکھتا ہوں اپنے رب پر کہ وہ اپنے علم و حکمت سے میرے معاملے کو حل کرے گا۔ علمی زندگی میں، عملی زندگی سے ذرا مختلف مشکلات ہوتی ہیں کہ آپ نے ایک تحقیق کر کے رائے بنائی ہے، اس کے اوپر آپ کو اتنا دباؤ ہے، دوستوں کی طرف سے بھی، سننے والوں کی طرف سے بھی، استاد کی طرف سے بھی، شاگردوں کی طرف سے بھی، تو آدمی بعض کا تو ایسا لگتا ہے کہ اکیلا رہ گیا ہے، اور
اس کے اوپر دھاپڑ دوڑ جو پنجابی کا محاورہ بول رہا ہوں، حملے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تنقیدیں، تبصرے۔ اس میں پھر کبھی کبھی جب تنہائی میں بیٹھ کے خدا کے ساتھ مناجات ہوتی ہے تو بس خدا کی یہ صفات ہیں جو پھر ہمیں سہارا دیتی ہیں۔ خدا کی صفات کا تعارف جو قرآن مجید میں کرایا گیا ہے، اگر خدا کا یہ تعارف نہ ہوتا تو مذہب پہ قائم رہنا ناممکن ہے۔ اس لیے میں نے ایک گجرانوالہ میں ایک بڑے فورم پہ میں نے ایک گفتگو کی تھی، وہ مجھے ابھی بھی خیال آتا ہے کہ کاش وہ ریکارڈ ہو جاتی۔ وہ وہاں جا کر فی البدی خدا نے کو ترتیب دے دی تھی، تو وہ اب دوبارہ اس کو ترتیب دینا شاید ہو جائے کسی وقت کے موقع پر، تو وہ ممکن نہیں ہے۔ اس میں نے یہ بتایا تھا کہ خدا سے واقفیت خدا سے محبت پیدا کرے گی، اور خدا سے واقفیت خدا کی صفات سے اور خدا کی ذات سے۔ قرآن مجید میں خدا کی ذات کا بھی تعارف ہے اور خدا کی صفات کا بھی تعارف ہے، جتنا ہے وہ لازم ہے کہ ہر آدمی جانے، اور اگر وہ نہیں جانے گا تو اگلے زمانوں میں دین کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے ایک سیریز بھی کی تھی المعرض کے پلیٹ فارم سے، وہ اتنی اچھی نہیں ہوئی میرے خیال میں، کیونکہ میں ٹائم تھوڑا تھا اور چیزیں زیادہ تھیں، تو میں نے اس میں قرآن کا خدا کے نام سے، تو اس میں نے تعارف کرانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ خدا کو جانتے ہیں تو الہاد نہیں آ سکتا، اور اگر آپ قرآن کے خدا کو نہیں جانتے تو الہاد سب سے پلازیبل راستہ ہے، کیونکہ جو اگر خدا یہی ہے جو قرآن مجید میں جس کا تعارف کرایا گیا ہے، تو پھر سب سے اچھا راستہ مذہب کا راستہ ہے۔ آپ نے پچھلے کچھ دروس میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی وفات کے بارے میں کچھ بات کی تھی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ جب کسی بھی شخص کی وفات ہوتی ہے تو اگر وہ نیک ہو یا بد ہو تو فرشتے اس کے ساتھ دو طرح کے معاملات کرتے ہیں اس کی روح نکالتے وقت۔ تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی جب وفات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، تو ان کی روح کو بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور جسم کو بھی اٹھایا ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار تھا، اور جو قرآن مجید روح نکالنے کے بارے میں بتاتا ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ نہیں، روح قبض کرنا تو ایک ہی بات ہے، قرآن نے اس کو امساک روح کہا ہے، اور فرشتوں کے لیے بولا ہے کہ تمہاری روحوں کو نکالتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کے لیے محاورہ بولا ہے تو روح قبض کرنا، تو روح قبض کرنا یا روح نکالنا یا جو بھی نفس، قرآن کے الفاظ نفس سے روح نہیں ہے، نفس کو نکالنا، نفس کو قبض کرنا، یہ ایک عمل ہے، یہ امور متشابہات میں سے، اس کی کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ اور اس کے بعد جسم اٹھانا، اس کی بھی تفصیل ہمیں نہیں بتائی گئی، لیکن جسم اٹھانے کو ہم زندگی میں سمجھتے ہیں کیسے، جیسے میں نے یہ برتن اٹھا لیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے کہا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کا جسد خاکی جو ہے وہ آسمان پہ لے آؤ۔ سر وہ ایک آیت ہے نا جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب فرشتے ان کی روح نکالتے ہیں تو ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں، تو اس طرح کی جو آیت ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ روح نکالتے وقت نیک لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اور برے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ ہاں، تو اس پر میں حضرت عیسیٰ پر قیاس نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر نیک لوگوں کی روح نکلنی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بڑے آرام سے، جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے اس طرح سے ہوگا، اور کافروں کو مارا پیٹا جاتا ہے، تو بس اتنی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو میں حضرت عیسیٰ کے معاملے میں کیسے قیاس کر سکتا ہوں، کیونکہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ صرف صاحب ایمان نہیں ہے بلکہ ایک اولو العزم رسول ہیں، اور ان کی وفات مختلف طریقے سے ہوئی ہے، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا میں اس میں جسارت نہیں کر سکتا کہ میں اس متشابہ امر میں اپنی کوئی رائے دوں۔ مکتبہ فراہی میں قرآن کے کسی لفظ کو سمجھنے کے کیا اصول ہیں یا کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ جب ہم مفسرین کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بعض اوقات ایک ہی لفظ کے ایک سے زیادہ معنی بیان کیے ہوتے ہیں، تو اس میں پھر کیسے فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ طریقہ دنیا کا ہر آدمی اختیار کرتا ہے جو فکر فراہی والے اختیار کرتے ہیں۔ بہت سارے لفظ زبان میں ایسے ہوتے ہیں جن کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں، تو جملہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ یہاں کس معنی میں بولا گیا ہے۔ میں نے ایک پیٹ سی مثال بنائی ہوئی ہے، اس نے گولی کھائی، اس جملے میں گولی کے دو معنی ہیں، بلٹ کی گولی بھی کھاتے ہیں ہم اور ڈسپرین بھی کھاتے ہیں، تو اس نے گولی کھائی میں کون سا
مطلب ہے اگلا جملہ فیصلہ کر دے گا. اس نے گولی کھائی اور اس کا سر درد دور ہو گیا. اب کون سی گولی ہو گئی؟ ڈسپرین. اس نے گولی کھائی اور دڑام سے گرا اور خون بہنے سے وفات ہو گئی. اب کون سی گولی ہے؟ تو کلام فیصلہ کرتا. یہ فطری بات ہے، سادہ سی بات ہے. ہر زبان جاننے والا ہر روز اپنی ماں کے باتوں کو، اپنے باپ کی باتوں کو، اپنے دوستوں کی باتوں کا یہی کام کر رہا ہوتا. کوئی مشکل پیش نہیں آتی. ہم بھی اسی اصول پر چلتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں ہمارے ارد گرد جو کتب احادیث پر بھی اسی طرح ایمان رکھتے ہیں جیسے قرآن مجید پہ کوئی شخص ایمان رکھتا ہے. تو ایسے رویے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور ایک عام مسلمان جو احادیث کے معاملے میں خود سے کوئی تحقیق نہیں کر سکتا، تو وہ ان احادیث کے بارے میں یا کتب احادیث کے بارے میں کیا رائے رکھے؟ دیکھیے، یہ ایک علمی رویہ ہے. ہمارے ہاں حدیث کے بارے میں 3 علمی رویے ہیں، اور تینوں کے پیچھے بڑے لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں، اور ان تینوں طریقوں کی قدر کرنی چاہیے. اور البتہ جو تشدد ہے، متشدد ہو جانا رائے میں، یہ کسی جگہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. ایک رویہ یہ ہے کہ صرف وہی حدیثیں مانی جائیں گی جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں بس، کیونکہ اس کے رپورٹرز 1-2 لوگ ہیں تو اس میں غلطی ہو سکتی ہے رپورٹ کرنے میں. یہ بھی علمی رویہ ہے، بہت اچھا ہے. دوسرا علمی رویہ ہے کہ جس روایت کی سند ٹھیک ہو گئی وہ قول رسول ہے، وہ قرآن مجید کے برابر ہے. یہ بھی ایک علمی رویہ ہے. اس کے پیچھے بھی لوگوں کے پاس دلائل ہیں، ان کے پاس جو اصول ہیں ان کی روشنی میں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ساری روایتیں ماننے کے لائق نہیں ہیں اور صرف قرآن مجید اور سنت دین ہے، باقی کوئی روایت ماننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایک علمی رویہ ہے. اس کو بھی توجہ سے دیکھنا چاہیے، اگرچہ ہمارا اس کے ساتھ ہم ساتھ نہیں دیتے اس کا، لیکن بہرحال یہ بھی ایک علمی رویہ ہے. اس میں بھی اگر دلائل ان کے مضبوط ہیں تو آپ اس کو توجہ دے سکتے ہیں. ہمارا جو مکتبہ فراہی کا نقطہ نظر ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید اور سنت متواترہ 2 معیارات ہیں. یہ 2 معیارات جو ہیں یہ تواتر سے ثابت ہیں. ان کی روشنی میں جو حدیثیں قابل قبول ہیں سو سر آنکھوں پر، اگر وہ عملی معاملات سے متعلق ہیں تو وہ واجب العمل ہیں، اور اگر وہ قرآن اور سنت سے ٹکراتی ہیں تو پھر ہم ان کو قبول نہیں کرتے. البتہ جو نئی باتیں ہو رہی ہیں قرآن و سنت کے علاوہ، نئی باتیں ہیں، اگر وہ بالکل نئی بات ہے، نیا ہی کوئی حکم ہے، نیا ہی کوئی عقیدہ ہے، اس کے بارے میں ہم توقف اختیار کرتے ہیں، اس کو اختیار نہیں کرتے. البتہ جو قیامت کے بارے میں اطلاعات ہیں یا قیامت کے قریب کے زمانے کے بارے میں اطلاعات ہیں، اس کو ہم علم النبی کے طور پر، بالکل نئی باتیں ہوتی ہیں لیکن اس کو علامات جو اس طرح کی چیزیں ہیں اس کو ہم مانتے ہیں کیونکہ وہ نئی اطلاع ہو سکتی ہے. لیکن اس میں کوئی دین میں نیا اضافہ ہو جائے، بنیادی عقیدے میں، یا کوئی بنیادی حکم نیا خبر واحد میں آ جائے، اس کو ہم قرآن و سنت سے ہٹا ہوا ہونے کی وجہ سے تسلیم نہیں کرتے. تو یہ ہماری مختصر سی رائے ہے. ان میں سے کوئی بھی علمی رویہ اختیار کریں جس پر آپ کا ضمیر مطمئن ہے، عقل اور دانش آپ کی مطمئن ہے، تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. علم اور شعور میں کیا فرق ہے؟ علم تو 2 چیزوں کا نام ہے، معلومات اور اس کے نتیجے میں بننے والا فریم آف مائنڈ یا کنسیپٹس، یہ ہوتا ہے علم. مثال کے طور پر مجھے پتہ ہے کہ شیشے کا برتن زمین پہ گر کر ٹوٹ جاتا ہے. یہ میں نے نظریہ نکالا ہے کہاں سے؟ مسلسل شیشے کے برتن ٹوٹنے سے. تو یہ 2 باتیں ہیں. معلومات میں میری میں ہے کہ شیشے کا برتن ٹوٹ کے گر جاتا ہے، اور میں نے نتیجہ نکال رکھا ہے دماغ میں کہ شیشہ ٹوٹ جایا کرتا ہے، شیشے کے برتن ٹوٹ جایا کرتے ہیں. تو یہ علم ہو گیا. اب جو میرے ذہن میں یہ جو بات ہے کہ میں جب گلاس شیشے کا برتن پکڑتا ہوں تو ذرا احتیاط سے پکڑتا ہوں، تو یہ میں اپنے شعور کی وجہ سے پکڑتا ہوں جو علم کی وجہ سے وجود میں آیا ہے. اس شعور کے بھی 2 حصے ہیں. ایک وہ شعور ہے جو مجھے پیدائشی طور پر عطا کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے میں اس دنیا میں رہنے کے قابل ہوتا ہوں، اس دنیا کو سمجھ پاتا ہوں. اور ایک شعور ہے جو یہاں آ کر جو تجربات سے مجھے حاصل ہوتا ہے وہ بنتا ہے.
تو شعور بھی دو قسم کے ہیں، اور علم جو ہے وہ پورا انفارمیشن اور اس کے نتیجے میں ڈیولپ ہونے والا اندر تھیریز، کانسیپٹس، وہ ساری چیزیں علم ہوتی ہیں، اور پھر ان سے وجود میں آنے والا میرے احساسات، وہ شعور کہلائے گا۔ بس سادہ سا بات ہے، باقی جو فلسفیانہ باتیں ہیں وہ کسی موقع پر پھر کر لیں گے۔